ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہے، بڑے کیا، چھوٹے کیا، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، عالم کیا، عامی کیا، حاکم کیا، محکوم کیا، سب خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر چار طبقے، چار قسم کے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے چار لوگوں کے۔ چار قسم کے لوگ ازرو قرآن خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ چار قسم کے لوگ یوں ہیں، پہلے وہ لوگ، وہ طبقہ جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تمام انبیاء اور رسولوں پر، تمام پہلی کتابوں پر، تمام ملائکہ پر۔ یہ موٹے موٹے ایمانیات کے بڑے بڑے جز، بڑے بڑے حصے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ جو ایمان لایا، اور دوسرا طبقہ وہ جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، اور تیسرا طبقہ وہ جو خود بھی انہوں نے حق کو قبول کیا اور انہوں نے حق کو دوسروں پر بھی پیش کیا۔ حق بات کو خود بھی قبول کیا اور دوسروں سے بھی حق بات کہی۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو خود بھی جمے رہے حق پر ہونے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی پاداش میں جو سزا آئی، مصیبت آئی، بلا آئی، آزمائش آئی، اس پر خود بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، اپنی بات سے نہیں پھرے، اور یہ کہ اپنے ساتھیوں کو بھی جمائے رکھا اور جمے رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہیں وہ چار لوگ جو ازرو قرآن گھاٹے سے بچیں گے، خسارے میں نہیں۔ سب لوگ خسارے میں، باقی سب لوگ خسارے میں۔ میں نے عرض کی تھی بات مثال کے طور پر کہ زندگی دم بدم گھٹ رہی ہے، ہر سانس کے ساتھ زندگی گھٹ رہی ہے، اور زندگی کی مثال برف کی سی ہے، برف کی سی۔ میں نے عرض کی تھی بات کہ وہ برف کا ریڑھا کبھی کبھی دیکھا ہوگا، سڑک پہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں سے، جس گلی سے، جس سڑک سے، جس چارہ سے وہ گزرتا جائے پانی کے قطرے بہتے چلے جاتے، وہ اس کا نشان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے وہ برف کا ریڑھا گزر کر کے ادھر کو گیا۔
آدمی کی زندگی برف جیسے قطرہ قطرہ بہہ جا رہی ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا. اس کے روکنے کا شاید کوئی طریقہ ہو جائے، مگر زندگی سو اس کے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. والعصر، زمانے کو، وقت کو بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ گزر رہا ہے، اسے آپ بند نہیں کر سکتے صندوق میں، الماری میں، اسے فریز نہیں کیا جا سکتا فریزر میں. گزر رہا ہے، پگھل رہا ہے. آدمی کی زندگی چاہے وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے، یقین مانیے کہ آدمی کے پیچھے کوئی نشان نہیں ہے. جیسے وہ ریڑے کے پیچھے نشان ہوتا ہے نا برف کے پگھلنے کا، آدمی کے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کوئی نشان نہیں ہے زندگی کے پگھلنے کا، زندگی کے گھٹنے کا. لیکن بہرحال زندگی اسی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ تیز رفتار سے گھٹ رہی ہے، پگھل رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور یہ کہ برف فرض کیجئے کہ سونے کی قیمت کی ہو. برف کی قیمت فی کلو، جیسے سونا فی کلو 1,00,000 روپے کلو لگا لیجئے، یہ 10 لاکھ روپے کلو لگا لیجئے ایک برف. سونے کی قیمت کی برف، گویا ایسے جیسے سونا پگھل رہا ہے، سونا ضائع ہو رہا ہے، ایسے ہی برف ضائع ہو رہی ہے. یا اسے ہیرے کی قیمت دے دیجیے، جتنے کا کلو ہیرا اتنے کی کلو برف. برف ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسانی زندگی کو ہیرے یا سونے سے قیمت نہیں دی جا سکتی. انسانی زندگی انمول ہے، انمول جس کا کوئی مول نہیں زمین و آسمان میں. زمین، آسمان اور اس کے درمیان سب کچھ، تمام سونا اور چاندی اور جواہرات اور خزائن سب کے سب ایک پلڑے میں، اور ایک انسانی زندگی ایک پلڑے میں. واللہ کہ ایک انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے. ایک انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے. پگھل رہی ہے میرے دوستوں. فکر کرنے کی جو بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ فکر کی بات یہ کہ وہ کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی کی جیب اشرفیوں سے، سکوں سے یا قیمتی نوٹ سے بھری ہوئی ہو، اور جوں جوں وہ چلا جا رہا ہے، جوں جوں وہ چلتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس کی جیب سے وہ اشرفیاں اور وہ سونے چاندی کے سکے گرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت کہ جیب بالکل خالی، اس کی جیب بالکل خالی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی گھٹ رہی ہے. فکر کرنے کی بات جو اس کی حق تعالی شانہ نے دعوت دی کہ خسارے سے بچنے کے لیے طبقہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، عمل صالح کو اختیار کرو، حق بات کہو اور دوسروں پر بھی حق بات کو پیش کرو. حق بات کو خود مانو، سنو، اور دوسروں کو بھی حق بات کہو. اور یہ کہ حق بات کہنے والوں کو صبر کرنا پڑا کرتا ہے ہمیشہ سے. ہاں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ وعدہ قرآنی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے اتنی بات کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اس قول کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آزمایا نہیں جائے گا کہ وہ اس بات میں کتنے پکے ہیں، کتنے کچے ہیں؟ ضرور آزمایا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. فرمایا کہ حق بات کہنے کی پاداش میں حق بات کو قبول کرنا، دوسروں کو حق بات کہنا، یہ نبی کا شیوا، نبی کا وطیرہ، نبی کا فعل اور دن رات کا اس کا کام ہوتا، اور اس کی پاداش میں ان پہ آزمائش آتی ہے.
فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا جانے والا طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہو، پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہو، جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی اس کے گھر میں یہ نعمت زیادہ ہوگی، آزمائش والی نعمت، آزمائش والی نعمت اس کے ہاں زیادہ ہوگی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ چونکہ سید الانبیاء ہیں نا، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا، نبیوں کی امامت عطا کی گئی، طبقہ انبیاء کے امام، فرمایا جیسا مجھے ستایا گیا حق کی بات کہنے میں، ایسا کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے معاملے میں جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی، اللہ کی بات کہنے میں اتنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ گویا تکلیفیں سہنے میں بھی، حق بات کہنے کی پاداش میں تکلیفیں سہنے میں بھی امام ہیں۔ سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی آزمائش میں ڈالا گیا، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، چلے تو راستے میں بیوی چھین لی گئی ظلماً، پھر آگے بڑھے اور کہ اب یہاں چھوڑ دو، نہ وہاں کوئی بستی، نہ آبادی، نہ کھانے کے لیے کوئی پھل، نہ کوئی سایہ، نہ پینے کا پانی، لقودق، صحرا، بیابان۔ ہمارے حضرت کے بقول کہ موت کا ہر سامان موجود اور زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہوا، وہاں چھوڑ دو گا، چھوڑ دیا۔ یہ آزمائشیں ہیں سب، اور پھر آگ میں ڈالے گئے، کیسا زبردست دباؤ، اور جب وہ مرحلہ تو جبریل امین سمیت زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر مخلوق مبہوت، حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے عالم میں، یہ کائنات میں اب کیا ہونے لگا، کیا ہونے والا۔ سب دم بخود آتے جاتے سانس سب کے رک گئے کہ ابھی آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا۔ ایسی آزمائش سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی آزمائشوں میں ڈالا گیا، نوح علیہ السلام کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی آزمائش کی گئی۔ تو اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل۔ حق بات کہنے کی پاداش میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہے، پھر جو جتنا ان کی سنت کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا ان کی محنت کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا ان کی دعوت کو لیے ہوئے ہوتا ہے، جو جتنا ان کے کام کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوا کرتی ہے درجہ بندی کے اعتبار سے، اور جو جتنا بڑے درجے میں ہے اتنی ہی بڑی آزمائش میں ہوا کرتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو امامت عطا فرمائی، ملکوں کی، نسلوں کی، قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک ان کی امامت کے ماننے والے ہیں۔ جیل میں ڈالے گئے اور ہر روز کوڑے لگتے تھے، جیل میں ڈالے گئے اور ہر روز کوڑے لگتے تھے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں، زندہ جاوید امامت، آج تک ان کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، امام مدینہ انہیں کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مجموعہ احادیث انہوں نے تیار کیا، موطا امام مالک۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش، ان کی مشکیں اس زور سے کسی گئیں کہ دونوں کندھے نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے لگتے تھے،
بڑی آزمائش میں تھے، اور آزمائش صرف انہی کی نہیں، سب اہل حق کی آزمائش تھی۔ پورے کا پورا طبقہ دم بخود اور مصیبت میں، جس کو جو تدبیر آتی، جو دعا آتی، جو سجدہ، جو ورد، جو درود آتا، سب کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ دعا، استغفار، مناجات، حاجات، سب جو جس کو آ رہا ہے سب کر رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، خواب میں کہا گیا کہ احمد کو بشارت دو، احمد کو بشارت دو، بشارت آزمائش میں ڈالے جانے کی۔ جو جتنا آزمائش میں زیادہ صابر ہوتا ہے اتنا ہی وہ مقبول عند اللہ ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اٹھے تو اپنے شاگرد اور بھانجے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ احمد کو بشارت دو اور بتاؤ کہ خواب دیکھا ہے اس نے، اور خواب میں بشارت دی گئی ہے، قبولیت کی بشارت، قبولیت کی بشارت۔ آزمائش آئی، اس پر استقامت، اور اس کے بعد قبولیت اور حق تعالی شانہ کی قرب اور ان کی رضا۔ امام مزنی گئے اور کہا استاد صاحب نے بھیجا ہے۔ امام احمد بھی شاگرد ہیں اور امام مزنی بھی شاگرد ہیں۔ تو مزنی جا کے کہنے لگے کہ استاد نے بھیجا ہے اور بشارت دی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا استاد صاحب سے میرا سلام عرض کرنا، استاد صاحب سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا دعا کیجیے اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھے استقامت دے۔ اب جب یہ واپس ہوئے امام مزنی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہاں سناؤ، گئے تھے احمد کے ہاں؟ کہ ہاں گیا تھا۔ کہا بشارت دی؟ کہ ہاں دی۔ کہا بشارت کے سنانے پر رواج یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ بشارت سنانے والے کو کچھ دیا جاتا ہے۔ کہا انہوں نے مجھے اپنا کرتا اتار کے دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ فرمائش تو نہیں کر سکتا کہ یہ کرتا مجھے دے دو، امام احمد کا یہ کرتا مجھے دے دو۔ کہا یہ کرتا تو خیر تمہارا حصہ ہوا، البتہ اسے پانی میں بھگو اور وہ پانی مجھے دو، اس کرتے کو پانی میں بھگو اور وہ پانی مجھے دو۔ وہ پانی میں بھگویا گیا اور امام شافعی کو وہ پانی دیا گیا۔ وہ پانی پیا اور سر پہ ملا، آنکھوں پہ ملا، منہ پہ ملا اور کہا اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ وہ ایک بڑا آدمی، اس کی بڑی آزمائش، اس آزمائش کی حالت میں لگا ہوا اس کے کرتے کو پسینہ، اس کا وہ کرتا، اس کا وہ پسینہ اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا، تبرک حاصل کیا گیا۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ بڑے لوگ، نبوت، امامت بڑا منصب ہے، اور بڑے منصب والوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، ماں و شما ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ طبقہ ایمان والا، ایمان والا حق بات کہنے کی پاداش میں سب کی آزمائش ہوگی۔ جو جتنا بڑا ایمان والا ہوگا اس کی آزمائش ہوگی۔ اب کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں بھائی، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، اور ماشاءاللہ خیر سے بڑے پرانے ایمان والے اور جدی پشتی ایمان والے، جماندرو ایمان والے، ہماری تو کبھی آزمائش نہیں ہوئی۔ ہاں بھائی آزمائش جو ہوا کرے نا، آزمائش جو ہوا کرے وہ پہلوانوں کی ہوا کرتی ہے، طاقتور لوگوں کی، کہ آؤ اکھاڑے میں دیکھیں کون تم میں بلا ہے اور کون تم میں پہلوان ہے، کون کس کو گرا سکتا ہے۔ ہسپتال میں پڑے ہوئے مریضوں کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے کہ کشتی لڑو؟ ارے کشتی لڑنے کے قابل ہوتے تو ہسپتال میں پڑے ہوتے کیا؟
اسپتال کے مریضوں کو کشتی لڑنے کی دعوت نہیں دی جاتی، کشتی لڑنے کی دعوت طاقتور لوگوں کو۔ تمہارا ایمان ابھی اس سطح کا نہیں ہوا، اس قابل ہی نہیں ہوا کہ اس کی آزمائش کی جاتی۔ آزمائش، اور بات کہہ دوں، غصہ نہ کرے کوئی، آزمائش سونے کی ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، ہیرے کی ہوتی ہے۔ ارے کھوٹے سکوں کی بھی کوئی آزمائش کیا کرتا ہے۔ سونے کی کوئی ریشو، کوئی شرح تو ہو اس میں۔ شراب کسوٹی پہ لگا کے دیکھا کرتے ہیں اور اس کا نرخ مقرر کر دیتے ہیں کہ 10 آنے جی، روپے میں سے 12 آنے جی، روپے میں سے 14 آنے جی، روپے میں سے 6 آنے جی، اور جو ہو ہی کھوٹا اس کو کسوٹی پہ گھسانے کا تکلف نہیں کرتے۔ اترو دکان سے، کسی اور دکان کا رخ کرو۔ کھوٹے سکوں کی یہاں آزمائش نہیں ہوتی۔ بھائی کھوٹے نرا کیا کر رہے ہیں؟ پیتل کو شراب کی دکان پہ، سلور بیچنے آئے ہو شراب کی دکان پہ۔ سونا بکتا ہے، سونا، اور سونے کی آزمائش ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمانی سطح کے موافق، اور ایمانی سطح کے موافق۔ یہ تقاضا عقل بھی ہے اور حق تعالی شانہ کا دستور بھی۔ قابلیت کے موافق امتحان بقدر قابلیت، جتنی سی قابلیت اتنا سا امتحان۔ پہلی جماعت والوں کو حساب کا پرچہ دیا جاتا ہے، لیکن 10ویں کے نصاب سے نہیں۔ حساب کا پرچہ 10ویں والوں کے نصاب میں بھی ہوتا ہے اور پہلی والوں کے نصاب میں بھی ہوتا ہے، لیکن جتنی سی ان کی قابلیت، پہلی کے نصاب میں سے پہلی کا حساب، اور 10ویں والوں کا پرچہ 10ویں کے نصاب سے، 10ویں کے حساب سے پہلی والوں کا پرچہ نہیں لیا جاتا۔ امتحان بقدر قابلیت، ایمان کی جیسی سطح ہو ویسی آزمائش ہوگی۔ اور اللہ معاف کرے جو کوئی سطح ہی نہ ہو، کبھی اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ آزمائش ہو، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ حالت رونے کے قابل ہے، رونے کے قابل، رونے کے قابل۔ انبیاء علیہ السلام کے گھروں کی یہ چیز ہے، ان کے صحنوں کی یہ چیز ہے، ان کے شب و روز کی یہ چیز ہے، اور ہم اس سے محروم کیوں ہیں؟ رفاقت میرے دوستو، رفاقت ہر چیز میں، ہر چیز میں، یوں نہیں کہ صرف کھانے کے رفیق، پینے کے رفیق، اور آزمائش میں لکم دینکم ولی دین، اور فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ اور تمہارا رب، تم لڑا کرو اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ رفاقت سب چیزوں میں، رفاقت ہر مرحلے میں، اور رفاقت کا تو پتہ ہی چلتا ہے میرے دوستو آزمائش کے اور سختی کے دنوں میں۔ خیر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، ایمان، وہ طبقہ جو ایمان لایا۔ ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی صفات پر بہت بڑی نعمت۔ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پلاٹ، جیسے کوئی پلاٹ مل گیا، کسی کو کوئی زمین کا قطعہ مل گیا، اب اس قطعہ زمین کو نفع مند بنایا جا سکتا ہے، اسے زرخیز بنایا جا سکتا ہے، اس سے بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ اس پہ عام فصل کاشت کیجیے، زمین کا جو ٹکڑا ملا اس پہ عام فصل کاشت کیجیے، مکئی ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، کماد ہے، اور ہے، اور ہے، اس پہ باغ کاشت کیجیے، موقع کے مناسب ہے اس پہ مکان بنائیے، مناسب حال ہے تو اس پہ دکانیں بنا لیجیے۔ غرضے کے کئی طرح سے اس کے منافع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خالی پلاٹ، اس پہ کچھ بھی کاشت نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بنایا، وہ بھی قابل فروخت ہے، بڑی قیمت پہ بک جائے گا، اور آپ کو ملا مفت میں، میراث میں۔
لاکھوں کروڑوں کے پلاٹ، کروڑوں کی زمین، کچھ بھی کاش نہیں کیا، مل گئی، بک گئی، بہت کچھ مل گیا۔ ایمان کا پلاٹ جب حاصل ہوا، ایمان ایسے جس میں نے کیا پلاٹ، خالی زمین، خالی زمین مل گئی۔ اب اس پر کسی نے اعمال صالحہ، مختلف شکلیں اس کی، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے مدرسہ بنایا، مدرسہ ہاں، مدرسہ بنانا بڑی نیکی کی بات ہے، یوں کہوں کہ سب سے بڑی نیکی کی بات ہے، ام الحسنات ہے، ام الخیرات ہے۔ مدرسے کا مضمون اس لیے تاکید سے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو اس سے چڑ ہوتی ہے، بعض الناس کو اس سے چڑ ہوتی ہے، اور ان کو چڑھانا واجب ہے، تذرو شرع۔ ان کی ناک پہ مٹی ملنا بہت خوب کام ہے، وہ بے عقل ہیں پرلے درجے کے، اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور اس سے بھی زیادہ بری آواز اس کی ہے جو مدرسے کے خلاف بولتا ہے، مدرسے کے خلاف بولتا ہے۔ اور یہ مرض دنیا داروں میں تو جو ہے سو ہے، دین داروں میں بھی بہت گھسا ہوا ہے۔ وضاقتہ بنا لی دین داروں والی، لیکن وہ پرانی انگریزیت ان کی گئی نہیں، ان کی طبیعت کی وہ خست، وہ دنات، وہ خباثت ان کی طبیعتوں میں سے گئی نہیں وہ ابھی تک۔ ہاں، سراسر خباثت ہے مدرسے کی دشمنی، سراسر خباثت، سراسر بے دینی۔ اور ان لوگوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ باوجود ان کی نماز کے، روزے کے، تہجد کے، صدقہ و خیرات کے، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کا معاملہ کیسا ہے۔ واللہ دیکھتا ہوں، اور قابل عبرت ہے، قابل عبرت۔ کوئی دیکھنا چاہے تو مجھ سے فرمائے، میں اس کو دکھا دوں گا کیسا ہے۔ ان کی زندگی میں عبرت کے نشانات ہیں، عبرت کے پہلو ہیں، صرف اور صرف بوجہ مخالفت علم کے اور مخالفت علماء۔ ان کے دلوں کے اندر علماء کا احترام نہیں، علم کا احترام نہیں، وہی کی برکات سے، وہی کی برکت سے سراسر محروم ہے۔ لمبے اللہ کی پناہ۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کی ایمان کے پلاٹ پر مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، کنواں بنایا، اور نیکی کے بہت سارے کام، اعمال صالح۔ لیکن اگر فرض کیجئے ایک آدمی نے کچھ بھی نہیں کر پایا، اسے مہلت ہی نہیں ملی۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں، ایک طرف مسلمانوں کی فوجیں سفارہ، اور دوسری طرف کفار کی، مشرکین کی فوجیں۔ ایسے واقعات تاریخ میں بہت دفعہ ہوئے۔ دفعتاً کفار کی فوج میں سے، مشرکین کی فوج میں سے کسی نے کوئی کرامت دیکھی، کسی نے کوئی ایسی بات دیکھی کہ اس کے دل پر حق علم نشرہ ہو گیا کہ اگر ان مجاہدین کا معاملہ باہم ایسا ہے، اور ان کے ساتھ حق تعالی شانہ کی نصرت یوں ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد یوں ہے، تو حق یہ ہے، اور میں کیوں خواہ باطل کی طرف سے لڑ رہا ہوں۔ عین میدان جہاد میں اس نے پینترا بدل لیا، اور بجائے کفار کی طرف سے لڑنے کے ایمان قبول کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے کفار کے خلاف لڑنے لگا۔ اور اس کے ایمان قبول کرنے میں اور شہید ہو جانے میں کوئی فاصلہ نہیں۔ جو ہی وہ ان کی صفوں میں آیا، دفعتاً وہ شہید ہوا، کوئی تیر لگا، کوئی تلوار لگی، شہید ہوا۔ اب وہ ایمان والا ہے، اور ایمان کی حالت میں چونکہ شہید ہوا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کے بعد کوئی عمل کا موقع نہیں ہوا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ و خیرات، کوئی چیز نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا تھا، حق بات اس پر واضح ہو گئی تھی، اور اس نے قبول کر لی تھی اور شہادت پا گیا۔ ایک قصہ بیانی ہی اسی طرح پیش آیا۔ ایک اعرابی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اونٹ پر سوار، اور آ کے سوال کیا
پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ہیں۔ اس نے کہا مجھے آپ کی طرف سے ایمان کی بات پہنچی ہے، آپ کی طرف سے مجھے ایمان کی دعوت پہنچی ہے، وضاحت فرمائیے، تفصیل سے بیان فرمائیے، مجھے سمجھائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں ایمان کی تعریف فرمائی کہ ایمان اسے کہیں، ایمان اسے کہیں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، بالکل حق بات ہے، میں نے قبول کر لیا، ایمان کی بات سمجھ گیا، اور کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہاں یہ بات ٹکڑا بھول گیا حدیث کا، کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور بڑی مشقت اٹھا کے آیا ہوں، راستے میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی، گھاس کی جڑیں کھاتا ہوا آیا ہوں، گھاس کی جڑیں کھاتا ہوا، جڑیں کھوتا تھا جہاز اس کی گھاس کی اور وہی کھا لیتا، وہ کھاتا ہوا آیا ہوں، ایمان کی دعوت پہنچی ہے، اس کی حقیقت مجھے سمجھائیے، اس کا بیان مجھے سمجھائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں اسے بات سمجھائی، بات اس نے سن لی، واپسی کا مصافحہ کیا، سلام کیا اور جانے لگا۔ اونٹنی پر جو سوار ہوا تو اونٹنی بدک گئی، کسی بات سے مڑا اور گھبرا گئی اونٹنی، اب وہ اونٹنی سے جو گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہے وہ اس اعرابی کو دیکھ لے، جو کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہے وہ اس اعرابی کو دیکھ لے۔ تو ایمان کا پلاٹ، خالی ایمان بھی، اس سے بھی نجات ہوگی، اور یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے میرے دوست۔ خالی ایمان الا الذین آمنوا، ایمان والے، صرف ایمان والے میرے دوست، وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ آگے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انشاءاللہ عرض کروں گا موقع ہوا تو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔